السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک ہندو ایتھیسٹ اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی بہت بہترین سے بیانات آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کو سب کچھ صحیح سمجھ آ سکے۔ دوستو، آج کی ویڈیو انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اسے مس نہ کریں، آخر تک دیکھیے۔ اور ہاں دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ سائنس میں ایک کویشچن آتا ہے اکثر، اور ایون فلاسفی میں آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سٹارٹ کہاں سے ہوئی، مطلب 0 سے 1 کیسے ہوا؟ بیکاز الٹیمیٹلی دیکھو، جیسے اگر ہم کسی بھی چیز کو، کوئی بھی ایونٹ کو ہم ڈسکرائب کریں، جیسے فار ایگزامپل ہم ہیومن بینگس کہاں سے آئے، تو ہم کہہ سکتے ہیں ایولیوشن تھیوری کے حساب سے ہیومنس میں جینیٹک ریکمبینیشن، جینیٹک میوٹیشن کی وجہ سے چینجز آتے گئے، اسٹرکچرل چینجز، نیچرل سلیکشن، سیکشول سلیکشن کی وجہ سے ایوالو ہوئے، اور آج ہم یہاں پہ پہلا ڈی این اے، پہلا آر این اے کا مالیکول کیسے بنا تھا؟ بیکاز آف دا پہلا سیل جو بنا تھا، لپڈ، امینو ایسڈز اور دنیا بھر کی چیزیں۔ پہلا سیل کیوں بنا تھا؟ بیکاز ارتھ بن پایا، اور ارتھ کے جو وہ ٹائم کے جو پرستھتی تھی اس کی وجہ سے وہ سیل بن پانا پاسبل ہو پایا۔ ارتھ سولر سسٹم کی وجہ سے بنا، سولر سسٹم بگ بینگ کی وجہ سے بنا۔ بٹ دین واٹ بفور بگ بینگ؟ واٹ؟ اب کچھ ہے تھیوری آف ایوری تھنگ جو اس کو آنسر کرتی ہے، ٹھیک ہے، دیر آر میمبرین، سپر چارج میمبرینز، دیر از ہائپر اسپیس، بٹ واٹ بفور دیٹ؟ رائٹ؟ تو الٹیمیٹلی یہ سوال کہیں نہ کہیں سائنس کے لیے بھی ایک جگہ پہ جا کے اسٹاپ ہو جاتا ہے کہ اس کے پہلے کیا؟ اب اس کو کچھ لوگ بولیں گے کہ یار اس سوال کا جواب تو دھرم ہی دے سکتا ہے، بھگوان، رائٹ؟ سو دے پٹ ان گاڈ اوور دیر کہ کس نے سب کچھ کریٹ کیا؟ گاڈ نے کریٹ کیا۔ بٹ دین دا کویشچن اسٹل ریمینس کہ اگر اس لاجک سے ایوری تھنگ از بینگ کریٹڈ بائی سم تھنگ، دین ہو کریٹڈ دیٹ سم تھنگ؟ تو گاڈ کو کس نے کریٹ کیا؟ تو یہ جو کازالٹی کا لوپ ہے، اس کو بریک کرنا لاجیکلی کائنڈ آف تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، اور مطلب میرے حساب سے بہت سارے لوگوں کے لیے امپاسبل ہے۔ تو کیا یہ واقعی میں امپاسبل ہے، یا پھر دیر لائک وی ہیو ٹو تھنک سم تھنگ ڈفرینٹ فرام اے ڈفرینٹ پرسپیکٹو، جہاں پہ ہمیں شاید لاجک کو ٹاٹا بائی بائی بولنا ہے اور یونیورس کے کچھ ایگزیومس کو بلیو کرنا ہے کہ شاید ریالٹی کی اصلی واستوکتا ایسی ہی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل کوانٹم رینڈمنس، تو ہر جگہ پہ جیسے کوانٹم فیلڈ تھیوری کہتی ہے کہ ہر جگہ پہ پارٹیکلس آر کانسٹنٹلی کمنگ ان اینڈ آؤٹ آف ایگزسٹینس، اس کے ویو فنکشنس ہر جگہ پہ ہمیں دکھ رہے ہیں، رائٹ؟ وہ کوانٹائز تب ہوتے ہیں جب وہ انٹریکٹ کرتے ہیں دوسرے فیلڈس کے ساتھ، بٹ الٹیمیٹلی دے آر جسٹ لائک رینڈم ڈانس ہو رہا ہے ان کا۔ تو کیا یہ ایک ایگزیوم ہو سکتا ہے کہ ہائپر اسپیس میں بھی یہی چیز ہو رہی ہے؟ جو بھی ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہے، اور الٹیمیٹلی ریالٹی از اے مینیفیسٹیشن آف دیٹ، or what, like how can we break out of this causality loop? Right, so it's a very very interesting question, very good question. What is the beginning of the beginning? See, to answer this scientifically ہمیں ڈیٹا کے اوپر نربھر کرنا پڑے گا، because science is all about empirical evidence, observational evidence and data. If you don't have data, you don't have a theory. Yeah. Now ہمارا ڈیٹا کہاں تک جاتا ہے؟ It goes up to the aftermath of the Big Bang. After inflation we have a CMBR, cosmic microwave background radiation. We know the characteristics of the radiation. That tells us the conditions in the very early universe after the Big Bang. اس کے پہلے کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ کون سے جاہل ریلیجس لوگ ہیں جو کہتے ہیں خدا خود بخود آ گیا ہے؟ خدا تو آیا ہی نہیں ہے، کبھی کوئی ایسا وقت ہی نہیں تھا کہ خدا نہیں تھا، خدا آیا ہی نہیں ہے، خدا تو ہمیشہ سے ہے۔ تو یہ پہلے تو کنسیپٹ کلیئر کریں، خدا آیا نہیں ہے، خدا ہمیشہ سے ہے۔ ہم اسے میتھمیٹیکلی ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو یونیورسل ٹروتھ اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس کو تو آپ کوئی دوبارہ سے چیلنج نہ کریں، یعنی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ 2+2=4، ٹھیک ہے؟ اب اسے کوئی 5 یا 3 بنانے کی کوشش کرے تو ظلم پر مبنی کام کر رہا ہے۔ آپ دوبارہ سے ویل بھی انوینٹ کر لیں تب بھی یہ میتھمیٹیکل ایکویشن تو اپنی جگہ رہے گی۔ بالکل اس طریقے سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کائنات پہلے نہیں تھی تو آئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ یہ نظریہ رہا ہے 17ویں اور 18ویں صدی میں کہ یہ اسٹیڈی اسٹیٹ کائنات ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے، لیکن یہ اب نظریہ اپنی موت مر گیا۔ ہم جس ایرا میں بیٹھے ہیں نا، یہ نظریہ ختم ہو چکا ہوا ہے، آج سے نہیں، بگ بینگ کے بعد سے ہی، جب وہ ہبل نے وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز دیکھی تھی 1920s میں۔ ہبل آپ کو پتا ہے بہت بڑا سائنٹسٹ تھا امریکہ میں، اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے جب یہ سٹارز کی موومنٹ دیکھی، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی ہے، بلیک طرح اس پہ ویلیو ایڈیشن کی ہے، وہ ساری ویڈیوز ہیں۔ تو ہبل نے یہ دیکھا کہ
کائنات میں جتنے بھی یہ اجرام فلکی ہیں، یعنی آسمان پہ جتنے آپ کو سیارے ستارے نظر آ رہے ہیں نا، ان میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. اور اس کے لیے اس نے اسپیکٹرم جب ڈرا کیا، اسپیکٹرم جب گریجولی کسی چیز کا لائٹ کا اسپیکٹرم ریڈ کی طرف شفٹ ہو، اٹ مینس کہ وہ آپ سے دور جا رہی ہے. تو یہ چیز لاجیکل تھی کہ جب یہ دور جا رہی ہے تو اس کو ٹائم میں ریورس کیا جائے تو کسی ایک جگہ سے شروع ہی ہوگی. یعنی میں ہاتھ میں کچھ بالز پکڑوں اور انہیں یوں پھینکوں، سارے ایک دوسرے سے دور جائیں گے. اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہ دور اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایک جگہ سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں اور ایسے پوائنٹ پہ پہنچیں کہ جہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی، تو اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا کہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی، نہ ختم ہونے والی، اور والیوم زیرو تھا. والیوم زیرو ہے اور ڈینسٹی انفینٹ ہے. اٹ مینس کریشن ایکس نہیں لو، عدم محض سے وجود، کچھ نہیں تھا تو یہ ہو گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ ہوا ہے، اس بگ بینگ کے بعد اگر ایک سیکنڈ کے ٹریلین حصے کے اندر بھی ذرا سی ڈسٹربنس آتی تو یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی. اور یہ تو صرف وجود میں آنے کی بات ہے. پھر جو بلینز آف فائن ٹیوننگز پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں، ہر سیارے کے اعتبار سے ہیں، زمین کا سورج سے فاصلہ، پھر ان کی گریویٹیشنل فورس، ان کی موومنٹ، سپیڈ، یہ تو ایک پوری ایک سمجھ لیں ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں انسان جا کے گم ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے اسٹیڈی اسٹیٹ کائنات کی تھیوری تو ہوگی ختم اور بگ بینگ ہوگی اسٹیبلش. اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ کریشن ایکس نہیں لو ہوئی ہے، یعنی انسان یا کائنات یہ پیدا ہوئے ہیں. پرابلم تب تھی آپ کے لیے جب آپ یہ مانتے کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرا اینڈ کوئی نہیں ہے. یہ تو مسئلہ حل کر دیا آپ کا سائنس نے. ان کا نہیں، کریشن تو ہوئی ہے. اب اس کا کریٹر ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر وہ آ کے بات کرتے ہیں. اب یہ جو فائن ٹیوننگز ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اتنے دماغ کی ضرورت ہے، اتنے برینز کی ضرورت ہے. ڈی این اے کی اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے، اس ہارمونی کو سمجھنے کے لیے، بنانے کے لیے نہیں سرکار. اتنے برینز لگ جائیں. آج تک ہم ڈسکوریز ہی کر رہے ہیں. یہ جتنے ہم چیزیں دریافت کرتے ہیں نا، وہ ہم قانون قدرت دریافت کرتے ہیں. یعنی اگر ہم نے یہ چیز ایکسپلور کر لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، ویسے تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے نا، نکلتا ہے. تو یہ ایک فزیکل فینومینا ہے جو ہم نے ڈسکور کیا ہے. اس فینومینا نے سورج کو پیدا نہیں کیا. یہ کریٹر آف سن تو نہیں ہے. یہ اگر آپ کو پتا چل گیا، انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور چوزا اتنے عرصے کے لیے انڈے کو آپ گرمائش میں رکھتے ہیں 22 دن کے لیے مرغی کے نیچے یا کسی مشین میں. تو اس انفارمیشن نے چوزے کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ چوزے کے پیدا ہونے کے بارے میں انفارمیشن ہے. آپ اس کے اندر مزید چلے جائیں، جتنا ڈیپ ڈگ کرتے جائیں، الٹیمیٹلی آپ کی ایک انفارمیشن ایڈ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے پیدا کیا. وہ تو مرغی کو خود نہیں پتا جو پیدا کرنے والی ہے. کروکوڈائل کو، ایلیفینٹ کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں. جس کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں، انسان کو نہیں پتا ابھی تک میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں. یہ تو بھی سائنس تھوڑا بہت آپ کو ایکسپلور کر رہی ہے. تو کریٹر تو ہم ان کوالٹیز کے ہے ہی نہیں ہے. اور پھر پیچھے ایک برین اس اعتبار سے ہے کہ وہ ایک آرگنائز طریقے سے، اور یہ بھی چیز ڈیفینیٹلی فیزیبلٹی کے تحت آپ سمجھیں میتھمیٹکس میں اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ پورے ایک آرگنائز طریقے سے جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک برین ضرور ہوتا ہے. برین کے بغیر یہ کوئی ڈیزائن کر نہیں سکتا. فزکس کا سیکنڈ آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے کہ انٹروپی یا تو کانسٹنٹ رہتی ہے یا انکریز کرتی ہے، یعنی ڈس آرڈر. خدا نہ خواستہ یہاں پہ دھماکہ ہو جائے تو ہر چیز بکھر جائے گی. اس کے بعد دنیا کا کوئی دھماکہ دوبارہ اس کو اس حالت میں ارینج نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں انٹروپی، کہ کہیں پہ بگاڑ آتا ہے تو وہ بڑھتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مزید آپ لوگ لائیں تو یہ بگاڑ اور بڑھتا جائے، یا جتنا ہے اتنا ہی رہے. واپس آرگنائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوبارہ سے انٹروین کر کے آپ یہ کرنا. جس طرح وہ زیارت میں انہوں نے محمد علی جناح کے وہ سارے وہ میوزیم تباہ کر دیا تھا،
دہشت گردوں نے تو دوبارہ سے انہوں نے بنایا ہے, تو خود بخود تو نہیں بنا. دھماکے کے بعد تو سب کچھ خود بخود پھیل گیا تھا, لیکن دوبارہ اس جگہ پہ لانے کے لیے آپ کو بجٹ لگا ہے, برین لگا ہے, ایفرٹ پٹ کی ہیں, پھر جا کے وہ آرگنائز ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے آرڈر بنانے کے لیے برین چاہیے ہوتا ہے, ڈس آرڈر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, اور ڈس آرڈر کے بعد دوبارہ آرڈر بن جائے اس کے لیے برین چاہیے. سرکار یہ کون سا ڈس آرڈر ہے, یہ کون سا بگ بینگ ہے؟ چھوٹا سا دھماکہ آرگنائز نہیں کرتا, چیز کو بگاڑتا ہے, اور اتنا بڑا دھماکہ, اتنا بڑا آرڈر لے آیا ہے کہ پلانٹ ارتھ کے اوپر 2 ملین سے زیادہ اسپیشیز ہیں. ایک ایک اسپیشی کے اوپر آپ زندگی گزاریں, آپ صرف اس کی عادتیں ہی نہیں بتا سکتے کیا ہیں. یہ تو چھوڑ دیں کہ یہ بنی کیسی ہے. تو یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو یہ برین تو اسٹیبلش ہے. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ جو برین ہے, وہ رچرڈ ڈاکنز بھی کہتا ہے نا دا گاڈ ڈیلوژن میں, جب فریڈ ہائل کا جملہ اسے کوٹ کیا گیا نا, فریڈ ہائل ایک بہت بڑا سمجھے فلاسفر بھی تھا, سائنٹسٹ بھی تھا. اس نے کہا تھا کہ انسان کا بن جانا خود بخود یہ اسی طرح کا فینومینا ہے, یہ اس سے بڑھ کر کمپلیکس فینومینا ہے کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ کوئی ہوائی جھکڑ ٹورنیڈو چلا اور اس نے کوڑے کباڑ کے ڈھیر سے مٹیریل اٹھایا اور ایک بوئنگ 747 تیار کر دیا. یہ دنیا کا کوئی پاگل بیوقوف آدمی بھی یہ بات نہیں مانے گا. اس کو چھوڑ دے, ایک بال پوائنٹ بننے کو کوئی نہیں مانے گا. تو اس نے کہا اس سے کمپلیکس چیز انسان ہے, اس کو تم یہ مانے ہوئے کہ خود بخود بن گئی ہے بغیر کسی برین کے. اچھا, تو اس کا جواب آپ کو پتا ہے رچرڈ ڈاکنز نے کیا دیا؟ اس نے ایک چیپٹر بنایا, اس کی ہیڈنگ رکھی دا الٹیمیٹ بوئنگ 747. اس نے کہا پھر سب سے بڑا بوئنگ 747 تو گاڈ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انسان اتنا کمپلیکس ہے کہ خود بن نہیں سکتا کسی کے بنائے بغیر, تو جو اس کو بنانے والا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس ہے, وہ تو الٹیمیٹ بوئنگ 747 ہے. اگر اتنا مشکل انسان ڈی این اے اسٹرکچر والا, یہ آپ کہتے ہو خود نہیں بنے گا, اس کو کوئی بنائے گا, تو جس نے اسے بنایا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس چیز ہے, تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. تو ہم نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو, فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم تمہاری بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, لیکن آگے چل. ہاں, وہ جو کریٹر ہے جس نے ہمارے کریٹر کو بنایا ہوگا تو یقیناً وہ ہمارے کریٹر سے بھی زیادہ کمپلیکس کریٹر ہوگا, تو پھر اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. اب تو قیامت تک لگا رہا ہے, یہ ایکویشن کہیں ختم نہیں ہوگی تا وقت کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو. تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. سورہ اخلاص میں ہی تو ڈیفینیشن ہے, لم یلد ولم یولد. سرکار یہ آپ کو میتھ سمجھا سکتی ہے, یہ آپ کو فزکس سمجھا سکتی ہے, یہ کتنی بڑی ڈیفینیشن ہے. ہم نے بچپن میں ایسے ہی یاد کر لیا کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا, نہ یہ تو ہم ایک اخلاقی سے ترجمہ کر رہے ہیں نا. تو ایکچوئل ترجمہ ہے کہ نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکلا ہے, وہ ہمیشہ سے ہے. Dr. Zakir, my name is Joseph and by profession I am a graphic designer. سر میرا سمپل سا کویشچن یہ ہے کہ ڈفرینٹ ریلیجن کے اندر گوڈ کا جو کنسپٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مسلم بولتے ہیں کہ اللہ ہے گوڈ, کرسچن بولتے ہیں جیزس کرائسٹ ہے, اینڈ جو ہندوز ہے وہ بولتے ہیں کہ شری بھگوان جو ہے, شری کرشن جو ہے وہ بھگوان ہے. تو سر میرا سمپل سا کویشچن یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کے ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں, تاکہ یہ لفڑا ختم ہو جائے ڈفرینٹ ریلیجن کا. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ دیگر مذاہب میں ڈفرینٹ خدا کا تصور ہے. اسلام میں ہے اللہ خدا ہے, عیسائیت میں جیزس خدا ہے, ہندوازم میں بھگوان خدا ہے. آپ اگر میری تقریر سنیں گے خدا کا تصور دیگر مذاہب میں اگر آپ سنیں گے اور اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے صحیح طریقے سے, اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے اسلام میں تو مسلم کو مت دیکھو,
कुरान मजीद पढ़ो, सही हदीस पढ़ो। अगर आपको खुदा का तसव्वुर जानना है बाइबल में, तो चर्च को मत सुनो, पादरी को मत सुनो, बाइबल पढ़ो। अगर आप जानना चाहते हैं हिंदू मजहब में खुदा का क्या तसव्वुर है, तो पंडित की बात मत सुनो, आप वेद पढ़ो। खुदा का सही तसव्वुर जानने के लिए उस मजहब की अजीम किताब का मुताला करो, क्योंकि अक्सर जो मजहब के मानने वाले हैं वो खुद नहीं जानते उनके मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है। वो आंख बंद करके अपने पादरी प्रीस्ट को मानते हैं। हमें मानना चाहिए उस मजहब की अजीम किताब में। अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीकात करेंगे, आपको पता चलेगा कि सारे मजहब की बुनियादी बात हर खुदा की यकसा है, हर खुदा की। तकरीर करने का मौका नहीं है, मैंने आपको कह दूंगा साफ तौर पे, खुदा का तसव्वुर बाइबल में कहा कि नहीं, उसमें साफ तौर पे लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। उसके पहले आप आएंगे और अगर जानेंगे कि यहूद तोरा में क्या लिखा है, तो उसमें लिखा है तोरा में बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11, even I am God and without me there is no savior। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ डिटोनॉमी में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 and 8, और बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 and 5, that thou shalt not make any image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord is a jealous God। आप ईश्वर की कोई अक्स नहीं बनाएंगे, कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे, चाहे वो आसमान में हो या जमीन पे हो या पानी के नीचे हो। आप कोई भी अक्स ईश्वर भगवान खुदा का नहीं बना सकते। ये साफ अल्फाज में लिखेला है, क्योंकि मैं खुदा हूं और जलन रखने वाला खुदा हूं। और ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं आपको अगर जन्नत जाना है तो आपको जितनी चीज ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो यहूद के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है, ईसाइयत के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है। आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, सबसे ऊंची किताब है श्रुति, वेद और पुराण। वेद और पुराण में लिखा है, सॉरी वेद और उपनिषद, वेद सबसे ऊंची है, फिर उपनिषद, पुराण आती है श्रुति में, स्मृति में है वेद और उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में लिखेला है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2, मंत्र नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। और लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस भगवान के कोई वालदेन नहीं, ना वालिद ना वालदा, और उसके कोई बच्चे नहीं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा संस्कृत वर्ड है जिसके मानिए अक्स, फोटो, मूर्ति, स्टैच्यू, आइडल। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पेंटिंग नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है
एकम ब्राह्म दुस्त्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे खुदा का तस्वुर क्या है इस्लाम में, सबसे बेहतरीन और मुख्तसर सा जवाब वो दे सकेगा तो है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हु अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। और कल मैंने तकरीर में इसकी तशरीह की थी। अगर आप तहकीक करेंगे तो लगभग ये सारे मानी यकसा है, चाहे यहूद की किताबों में हो या चाहे बाइबल में हो, क्रिश्चियन की किताब में हो, चाहे हिंदुइज्म की किताब में हो या चाहे कुरान में हो। आपका सवाल था अलग क्यों है, अलग नहीं है, भगवान क्यों ने आके, खुदा क्यों ने खुदा के बताते, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं, खुदा पैगंबर भेजते हैं। अभी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दे चुके, उसके जाने के बाद मुसलमान का फर्ज है, हर मुसलमान का, क्या वो दाई बने, वो लोगों को कहे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 10 में, ए मुसलमान तुम सारी आलम में सबसे बेहतरीन उम्मा हो। अल्लाह में औदा दे रहे, ऑनर दे रहे, इज्जत दे रहे। जब भी इज्जत दी जाती है उसके साथ जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ताला फरमाते जब इज्जत देते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमारी जिम्मेदारी क्या है? वही आयत में अल्लाह ताला फरमाते तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं। तो हर मुसलमान का फर्ज है क्या वो लोगों को हक की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। आप कहते खुदा क्यों नहीं, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं। इतने लोग शहादा देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको दावत दी जी, आखिरत में आपके पास कोई बहाना ही नहीं है अभी अल्लाह को नहीं मानने का। इतने लोग शहादा देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको साफ अल्फाजों में बता दिया कि खुदा का तस्वुर एक ही है, यकसा है, कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और उस खुदा का कोई अक्स नहीं। आपको भी कोई बहाना नहीं बचने के लिए। अल्लाह को आने की जरूरत क्यों है? अल्लाह ने पैगंबर भेजे, अल्लाह ने आखिरी किताब भेजी, अल्लाह ने कहा है सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने नाजिल किया है कुरान को, जिक्र और सही हदीस को, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कितने करोड़ों लाखों करोड़ों हुफ्फाज है जो कुरान को अपने दिल में महफूज रखे। तो आपके सवाल को तो जवाब दिया, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खुदा में? जी सर। आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है कि खुदा है? सर अभी आपका सुना तो थोड़ा कंफ्यूज हूं। तो कंफ्यूज हूं क्या? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए मुझे रोशनी दिखी। यस सर। कंफ्यूज तो पहले थे, जी। अभी तो मैं इतने हवाला दिया, अभी आप बोलना चाहिए आपका बयान सुन के मेरे कंफ्यूजन दूर हो गई। अभी सर, आप दोबारा क्या मानते हैं, सुनाएंगे ईसा जा अलैहिस्सलाम करके? खुदा है कि पैगंबर है? सर अभी थोड़ा डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन का आंसर करना। थोड़ा डिफिकल्ट है, इतने साफ अल्फाज में मैंने बात की यस सर। और कब से मैं कह रहा हूं कि बाइबल साफ अल्फाजों में कहता है, कहीं नहीं लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम, खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। अभी इतने साफ बोलने के बाद आपने बोले कि खुदा खुद क्यों नहीं आता है, खुदा को आने की जरूरत क्यों? हम सर, यहां जैसे मौजूद कि- है ना। जी सर। तो इतना बोलने के बाद आप ना मानेंगे तो गलती आपकी क्या मेरी? सर जैसा कि अभी के टाइम पे लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि जो खुदा है वही इंसान को मौत दे और जिंदा भी करता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है यार ये।
تو سر یہ کوشچن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں جان ڈالتے تھے اور یہ کام تو خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. قرآن میں کئی جگہ قرآن میں لکھا ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, لیکن وہ آدھا ہے. قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا باذن اللہ, عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کے مدد سے. سیم چیز بائبل میں لکھا ہے. بائبل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد مانگتے کہ اس میں جان ڈال. تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں, کس کی جان بچانے کے لیے جان ڈالنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کر سکتا ہے. وہ معجزہ ہے. کوئی ڈاکٹر کے ذریعے کرتا ہے, وہ ڈاکٹر تھوڑی بچاتا ہے, وہ اللہ بچاتا ہے. سب سے بہترین جو شفا دیتا ہے وہ اللہ ہے, وہ شافی. وہ چاہے ڈاکٹر کے ذریعے کرے, نرس کے ذریعے کے, وہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کراتا ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, اسی لیے ہم کہتے یہ معجزہ اللہ نے کیا. لیکن کچھ عیسائی کہتے نہیں جان ڈالی مطلب خدا ہے. اگر یہ بات ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف جان نہیں ڈالی مردوں میں, اس نے اپنا عصا لکڑی پھینکی اور بن گیا سانپ. جان ڈالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم اور بڑا معجزہ بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا لکڑی پھینکی اور وہ لکڑی بن گئی سانپ. تو صرف جان ہی نہیں ڈالی, جان ڈالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم اور بڑا معجزہ. تو آپ کیا کہیں گے موسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ کہیں گے نہیں کہیں گے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. یہ اللہ کا معجزہ تھا اپنے پیغمبر کے لیے. تو اسی طریقے سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, یہ ایک معجزہ تھا. اور خود بائبل میں لکھا ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے For there will arise many false Christ and false prophets. And if they would deceive the very elect, کہ بہت سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بیوقوف بنائیں گے. اس کا مطلب معجزہ ایک امتحان نہیں ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13, اور بہت سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بھڑکائیں گے اور بیوقوف بنائیں گے. اور جو لوگ الیکٹ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, وہ بھی بہک جائیں گے. تو معجزہ امتحان نہیں ہے. اب آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ یس سر, وہ پیغمبر تھے جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے بھی بتایا بھائی کے کویشچن کے آنسر میں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے؟ جی سر مانتے. اچھا, ویری گڈ. ابھی مسلمان بننے کے لیے 2 چیز کی ضرورت ہے, صرف 2. نمبر 1 کہ آپ مانو خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, جو آپ مانتے ہیں. نمبر 2 آپ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو اگر آپ یہ 2 چیز میں مانتے ہیں تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. آپ 2 چیز میں مانتے کہ خدا ایک ہے. آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں اللہ کے پیغمبر ہے, اور آپ یہ بھی مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے, آخری رسول ہے. تو اگر یہ 2 چیز آپ مانتے ہیں تو مسلمان بننے کے لیے منیمم کافی ہے. اس کے بعد آپ اور سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں, اسلام میں داخل ہو چکے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیا کلمہ کہنا چاہتے؟ سر آپ میرے لیے پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ آؤں. تو آپ آ بھی گئے نا سیدھے راستے پہ. آپ نے کہا کہ اللہ نیچے کیوں نہیں آتے, اللہ کو آنے کی ضرورت نہیں. مجھ جیسے عام انسان کو بھیجا تو اللہ کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے اگر 2 چیز میں مان لیا کہ خدا ایک ہے, اس کا کوئی عکس نہیں, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, اللہ کے پیغمبر ہے, اور یہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہو چکے. آپ عربی میں دہرانا چاہتے؟ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور سیکھنے کے لیے کچھ ملا ہوگا. دوستو آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو اور امیزنگ ویڈیو تھی. آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایتھیسٹ جو خدا کو نہیں مانتا, جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ کیسے باتیں کر رہے تھے اللہ کے بارے میں. وہ سائنس کو اللہ سے بڑا مان رہے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے
دوستو آپ لوگوں نے ڈاکٹر محمد علی مرزا اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات بھی سنے، اس نے کتنے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا وجود بیان کیا۔ دوستو ظاہر بات ہے، یہ دنیا جب وجود میں آئی ہے تو اس کا کوئی خالق ہوگا، اس کا کوئی مالک تو ہوگا۔ اپنے آپ سے کوئی چیز نہ ایجاد ہوتا ہے نہ کوئی بنتا ہے۔ دوستو انسان کو سمجھنا چاہیے اور اس کو سوچ کرنا چاہیے کہ آخر اس دنیا کے بنانے والا، اس مخلوق کا بنانے والا کون ہے؟ ظاہر بات ہے وہی اللہ ہے، جو سب چیزوں پہ اس کا قدرت ہے، اس کا طاقت ہر چیز پہ ہوتا ہے، اور وہی بنانے والا ہے، وہی سب سے بڑا کریٹر ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آخر تک دیکھ لی ہوگی۔ دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کرنا اور ہمیں بتانا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔